السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کی کامیابی کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے منظم فوج۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سنگا کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا۔ بابر نے اس کی بد نظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں۔ فوج سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوج برتری لانے کے لیے کافی تھا۔ دوسری جنگی ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھوں سے نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ فوجی حکمت عملی۔ بابر ہر جنگ سے پہلی جنگ حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ اب جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی ارد گرد طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے ہوا تھا۔ اس نے اپنی فوج کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی تاروں کا استعمال کیا جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اس طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر طرف سے بخوبی آگاہ رہتا تھا اور نہایت حاضر دماغی سے پوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمی کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ فوج میں لڑنے کا جذبہ۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی، یہاں معمولی غلطیوں کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبات اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔